أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو. بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30، پارہ نمبر 15. محترم سامعین، اس سے قبل اس سورہ کی ابتدا میں قرآن مجید نے خود اپنے تعلق سے ایک بیان دیا. کیا بیان دیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً قرآن سب سے بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب وہ بہترین راستہ کیا ہے آپ اس پر غور کیجئے گا. انسان رشتہ داریوں کے بندھنوں میں جڑا ہوا ہے. اگر ہم رشتوں کو نہیں پہچانے اور ان کے حقوق نہ ادا کریں تو کہاں سے رشتے قائم رہیں گے؟ اگر آپ ایک درخت کو نگرانی نہ کریں، اسے پانی نہ دیں تو وہ مرجھا جاتا ہے. تو رشتے بھی ویسے ہی ہیں، اگر ان پر توجہ نہ دی جائے اور ان کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے مرجھا جائیں گے اور جو اس کی تازگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. تو جس طرح درخت کو پانی دے کر تر و تازہ رکھا جاتا ہے اسی طرح رشتوں کو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیے، کفر اور شرک کا معاملہ اتنا سخت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تعلق سے کہا کہ میں جو رشتہ داری ہے اسے نبھاتا رہوں گا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کا رسول، میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ رشتہ داری نبھاؤں؟ آپ نے کہا کہ بالکل رشتہ داری نبھاؤ. تو یہ اسلام کا حکم ہے جہاں پر دین اور مذہب کو آڑے آنے نہیں دیا گیا، انسانیت کی بنیاد کے ساتھ اس کے پر رحم کیا جائے گا.
رشتوں کو قائم رکھا جائے گا۔ رشتوں کے تعلق سے ایک اہم بات یاد رکھیے گا، اور یہ اسلام کی سوچ ہے، فکر ہے۔ ہم تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ جیتے ہیں۔ کیسے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کریں گے، وہ برا کر رہا ہے تو اس سے برا کریں گے۔ یہ تاجرانہ ذہنیت ہے۔ جبکہ مومنانہ ذہنیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں کاٹے تو اسے جوڑو، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو تم نرمی کا مظاہرہ کرو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ مومنانہ کردار ہے۔ ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ تاجرانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک دکان کے پر ایک شخص جاتا ہے، 50 روپے دیتا ہے تو دکاندار 50 روپے کا سامان دیتا ہے، اگر 10 روپے دے گا تو 10 کا سامان دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے 10 روپے دیا اور وہ 50 کا سامان دے دے۔ یہ تاجرانہ ذہنیت ہے۔ جبکہ رشتوں میں ایمان، ایک مومن شخصوں کو تاجرانہ ذہنیت نہیں، اپنے ایمان کو اہمیت دیتے ہوئے بڑھ چڑھ کر اسے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ اہم ہے۔ اسلام میں رشتوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سامنے والا کیا کرتا نہیں کرتا وہ اپنا مکلف، اپنا ذمہ دار ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے دوا نہیں دی۔ بندہ کہے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، تجھے ان ساری چیزوں کی کہاں ضرورت؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا، اسے پانی پلا دیتا، اس کی تیمارداری کرتا تو یقیناً میرا اجر، میری رحمت تجھے ملتی۔ یہ اسلامی مزاج ہے، اور اس مزاج کو سمجھنے اور زندہ رکھنے، قائم رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی کے پر رشتہ داریاں نبھتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئی اور اپنے شوہر کے تعلق سے کچھ شکایت کرنے لگی۔ جب انہوں نے پوچھا، کہا کہ تمہیں اپنا شوہر پسند ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں پسند ہے، بس نبھا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ رشتے یہ احسان کی بنیاد کے پر ٹکتے ہیں، یہ شکایتیں مت کرو، بلکہ احسان کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، ورنہ ہر کوئی اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے ناراض نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک سب سے بہترین مثال دی، حالانکہ یہ میاں بیوی کا ہے لیکن ہمیں پوری سماجی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مومن اپنی بیوی کے اندر اگر کوئی برائی، کوئی عیب دیکھے تو اس کی بنیاد کے پر اسے ناپسند نہ کرے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس کی بہت ساری اچھائیاں ہیں اسے دیکھے تو یقیناً وہ اسے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہی چیز اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر نافذ کریں، ہمارے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے کچھ برائی، کچھ خامی، ہر کوئی خطا اور غلطیوں کا پتلا ہے، اگر ہم اسی کے پر نظر رکھنے لگیں گے تو پھر بات بن نہیں پائے گی۔ درگزر کرنا، معاف کر دینا، احسان کرنا، یہ دراصل اسلام کی خصوصیات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں پر نظر رکھنے لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رشتے مضبوط ہوں گے۔ عفو درگزر دراصل ہمارے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، اور تنقیدیں، اعتراضات یا کسی گناہ اور غلطی کو لے کر اسے ہائی لائٹ کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی ماں باپ کے تعلق سے، اس لیے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، نہ اعتراض کرنا ہے، اب کرنا ہے اس کے پر عمل۔ کہا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تب سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جتنا انہوں نے کیا اتنا کرنا ہے، احسان کرنے کا حکم ہے، یعنی اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ عملی چیزیں ہیں، قرآن مجید میں بھی جس چیز کو بیان کیا
کہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں زندگی خوشحال ہوتی ہے، کاروبار کے اندر ترقی ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں لیکن اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں انسان دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے، خوشحال زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کی بد دعا ہے تو انسان اپنی پوری زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، نہ عزت ملے گی، نہ شہرت ملے گی، نہ دنیا کا سکون ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ ہمیں معاشی اعتبار سے مضبوط بنائے، ہماری تجارتوں کے اندر برکت ہو، تو اس میں ماں باپ کے ساتھ بالخصوص احسان کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا ہوگا۔ یہ بہت اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مدد، جیسا کہ ابو داؤد بخاری دونوں کی روایت میں کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کی بنیاد کے پر کی جاتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں سماج کے۔ اب آپ دیکھیے بیوی کمزور ہے، وہ بزنس نہیں کر سکتی، کما نہیں سکتی، کوئی ہیوی کام نہیں کر سکتی، باہر نکل کر تجارت نہیں کر سکتی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے تمہیں مدد دی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دراصل یہ لوگ سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اگر بیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے تجارت میں شامل، لیکن شوہر باہر نکلتا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، تو وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے، اس کے کاروبار کی ترقی کے لیے، برکت کے لیے۔ بچے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے بالخصوص حفاظت کی، تجارت میں ترقی کی، برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی دعا کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر مدد دیتا ہے اور رزق کو عنایت کرتا ہے، تو یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ تمہیں کمزور لوگوں کی بنیاد کے پر مدد دی جاتی ہے اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی دین کے پر ڈٹے رہیں گے، نماز ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، یہ ذریعہ ہے۔ اگر ہم دین کے پر اچھے طریقے سے جمے رہیں، دین کے پر عمل کرتے رہیں اور نماز قائم کرتے رہیں جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، تو اللہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں مدد دے گا، یہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو ذرائع استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک ہم ذرائع استعمال، اگر آپ کو پیسہ چاہیے، بہت زیادہ دولت کی ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پیڑ کے پر ایک درخت لگا دے اس کے اندر پیسے لگنے لگ جائے، آپ کو تجارت کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، سروس کرنا ہوگا، تب یہ ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو رزق دے گا۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر شادی کے آپ کو اولاد دے دے، آپ شادی کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ یقیناً اولاد دے گا۔ تو ذریعہ استعمال کرنا ہے، یہ ذرائع ہے جو بتائے جا رہے ہیں۔ بغیر ذریعے کے اللہ کوئی چیز نہیں دیتا ہے، وہ ذریعے سے دیتا ہے، لیکن اس سے مانگنا ہے تو ذریعہ استعمال نہیں کرنا، ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ دینے کے لیے وہ واسطہ استعمال کرتا ہے، ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے جو قرآن مجید نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اب آگے قرآن کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے بہت پیاری بات کہی، کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم عمر عطا کرتے ہیں، عمر رسیدہ بناتے ہیں، یعنی زیادہ عمر دیتے ہیں، اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا اور بچپنا ایک ہوتا ہے۔ بچپن میں بھی آپ دیکھیں کہ بچہ بار بار کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی بندہ بار بار سوال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، میموری کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت مضبوط نہیں رہ جاتی، بار بار سوال کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہی ماں باپ جو اپنے بچے کو بچپن میں ایک نہیں 10 مرتبہ سوال کرنے کے بعد محبت کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے، بڑھاپے میں اگر ماں باپ، اللہ نے مقام کو تبدیل کر دیا، وہ اپنے بچوں کی جگہ گیا اور ماں باپ اس کی جگہ پہنچ گئے، تو اب یہ ماں باپ اس سے بار بار سوال کرتے ہیں، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ چڑ جاتا ہے، کیا بار بار وہی لگا کے رکھا ہے، جھڑک کر جواب دینا شروع کر دیتے۔ جبکہ قرآن نے جو کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے پر رحم کیا ہے،
اسی طرح ان لوگوں کے پر رحم فرما۔ بہت شفقت اور محبت کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو صرف ایک رات سنبھالنے کے لیے دے دی جائے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ بچپن بیتا کیسے ہے، کہ ماں سردی کی سخت ترین راتوں میں دن بھر کی تھکی ہوئی بار بار پیشاب کرنے کے بعد، گندگی کرنے کے بعد اٹھتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، کبھی ماتھے کے پاس شکن نہیں آتی، اور یہ ایک دن نہیں برسوں کے پر ہوتا ہے، اور یہ ایک بچے کے ساتھ نہیں، ماں اپنی ممتا کو تمام بچوں کے پر اسی طرح نچھاور کرتی ہے۔ اسی طرح باپ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، یہ سائبان کی طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ ہٹا لیا جائے تو جس طرح بغیر سائبان کے، بغیر چھت کے گھر بے معنی ہو جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا ہے، اسی طرح باپ اپنے گھر کے لیے سائبان ہوتا ہے، ہر قسم کی تکالیف کو جھیلتا ہے، باہر کی دنیا میں جاتا ہے اور ان کے لیے رزق کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اگر کسی چیز کو اہمیت دے رہا ہے تو یہ یوں ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا درجہ بہت بلند رکھا گیا، اور ماں باپ میں بھی قرآن مجید نے ماں کو اہمیت دی، ترجیح دی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ تو آپ نے کہا کہ تیری ماں۔ پھر کہا تو کہا کہ تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، کہا کہ تیری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تب آپ نے کہا کہ تیرا باپ، اس لیے کہ ماں 3 مراحل میں باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ سب سے پہلا 9 مہینے حالت حمل میں رہنا، اور اس کے بعد بھی تمام کام کرتے رہنا، ہر قسم کی ذمہ داری نبھاتے رہنا، ایک بوجھ اٹھائے ہوئے، اس کے بعد باہر کی دنیا کا بھی بوجھ اٹھا رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے۔ دوسرا، پیدائش کے وقت یہ موت اور زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ موت اور زندگی کے درمیان جوجھتی رہتی ہے، ایسی حالت میں وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کی پرورش کا، اسے دودھ پلانے کا ہوتا ہے۔ یہ 3 مرحلے جہاں باپ شریک نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجہ ماں کو زیادہ دیا، اور اس کے مقابلے میں باپ۔ اہمیت دونوں کو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تکلیف کو برداشت کرنے کی بنیاد کے پر ماں کو ترجیح دی گئی ہے۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کروں، بہت اہم چیز ہے۔ انگلینڈ اور امریکہ، یہ 2 ایسی کنٹری ہیں جو اسلام کے خلاف آپ دیکھیں گے مسلسل لگے ہوتے ہیں، اور بلکہ قائدانہ رول ادا کرتے ہیں۔ یہ حکومتوں کے اندر بھی انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، نوجوانوں کو جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پروری کر سکے اسلام کے نام کے پر، پیچھے یہی نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی تنظیمیں جو کہ دہشت گردی کے نام کے پر بنتی ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی چہرے نظر آئیں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آن لائن یہ ریکارڈ موجود ہے ہیلری کلنٹن کا، وہ خود کہتی ہے کہ ہم نے داعش کو کریٹ کیا ہے، وہ خود کہتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی 2 ممالک ہیں، شاہ فہد رحم اللہ نے خاص طور سے انہی 2 ملکوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور کہا کہ اس ملک کا رہنے والا کوئی بھی نان مسلم اگر یہ سعودی عرب آ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہے، ہم اسے فری ویزا دیں گے، آنے جانے کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، ساری سہولیات جو اس کو لگ سکتی ہے سب دی جائے گی، اور سب ایک کلاس ہوگی۔ یہ نہیں کہ نارمل چیزیں دی جائے یا تو ایک دم عام زندگی کی طرح، نہیں، بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کی رہائش کے ساتھ وہ ساری چیزیں دی جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے اندر خاص طور سے جو محنت کرنے کے بعد اگر کوئی پادری مسلم ہوتا ہے چرچ کا، تو جتنی پیمنٹ اسے ملتی ہے عام طور سے اسے چرچ کے اندر اس سے 3 گنا زیادہ وہ لوگ پیمنٹ دے کر کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے علاقے میں کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے حلقے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں کے پر اثرات ہوتے ہیں، اور اسی چیز کا وہ صحیح طور کے پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں جا کر کام کرو، جتنی تمہیں پیمنٹ لگ سکتی ہے ہم اس سے 3 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی نظر میں ہے ہی نہیں، لوگ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور جو اسلام کی خدمت آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اتنے مسلمان، کون مسلمان کر رہا ہے؟ کیا ہم بیٹھے بیٹھے یہاں سے مسلمان کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے اطراف میں رہنے والوں کو ایک شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں نہیں کلیئر کر پا رہے ہیں،
تو وہاں تک ہماری رسائی کہاں ہوگی؟ یہ بھی یہود اور نصارہ کی ایک خطرناک قسموں کی سازش ہے۔ میڈیا کے پر لوگ کہتے ہیں کہ 80% انہی لوگوں کا قبضہ ہے، اور وہی میڈیا جب باتیں کرتا ہے تو ہم مان بھی لیتے، ہم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں، اور وہ کہتا تو مان بھی لیتے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ خیر، شافعی رحم اللہ نے کہا کہ جتنا لگے ہم دینے کے لیے تیار، پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ معاملہ یہ تھا کہ انگلینڈ کے 2 منچلے نوجوانوں نے جب یہ اشتہار دیکھا، ایڈورٹائزنگ، انہوں نے ازراہ مذاق سعودی قونصلیٹ کے اندر جا کر ویزا اپلائی کیا، فوری طور پر منظور ہوا، اور ان لوگوں کو سعودی بھیج دیا گیا۔ اللہ کو ہدایت دینا تھا۔ کچھ دن کے بعد ہی جب ساری سچائیاں ان لوگوں کے سامنے آئی اسلام کے بارے میں، مسلمان ہو گئے، اور وہاں 3 سال رہنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد یہ پلٹ کر آئے اپنی کنٹری، اپنے ملک میں۔ اور ان لوگوں نے اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو نوجوان اپنی جوانی کی عیاشیوں میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف قرآن مجید کی وہ آیتیں جس میں یہ آیت بھی تھی، جس میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان آیتوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، حدیث کو پیش کیا۔ ایک بوڑھا شخص روتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر آنے میں تم لوگوں نے 40 سال کی دیری کر دی ہے۔ اگر 40 سال پہلے تم یہ احکامات، یہ میسیجز لے کر آتے قرآن کے، حدیث کے، تو ہم یہی میسیج اپنے بچوں کو پڑھاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہمارے بچے آج ہمیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ اپنے ساتھ رکھے ہوتے، اس لیے کہ ہم انہیں یہ تعلیم دیتے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کو ساتھ میں رکھ کر احسان کرو، دور رکھ کر نہیں، ساتھ میں رکھو۔ اس لیے کہ ماں باپ کو صرف پیسہ دے دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں رہنا، ان سے باتیں کرنا، ان کا خیال رکھنا، وقتوں کے پر انہیں جیسا کھانا لگتا ہے ویسا کھانا دینا، بدن درد کر رہا ہے ان کا مساج کرنا، ان لوگوں کے پیر دبا دینا۔ یہ سب ہماری جنت کے راستے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ نہیں بنا دیا۔ اب ہمارے اپنے گھروں کے اندر جنت ہے، جنت کا راستہ اللہ نے بنا کر رکھا ہے ماں باپ کو، اس کے بعد اگر ہم اس کے ذریعے جنت نہیں حاصل کر پائے تو ہم سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہوگا؟ اسی لیے ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے پر تشریف لے جا رہے تھے، 3 جگہ آپ نے آمین کہی۔ اس میں سے ایک معاملہ یہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ آمین کہیے اس شخص کے پر جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کیا، اس کو لعنت بھیجیے اس کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر آمین کہا۔ بدبخت ہے وہ، بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا کیا ہے، تو صحیح اس کا حق ادا کیجیے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم چیز قرآن مجید نے کہا کہ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، حالانکہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ 2 نہیں تو 1، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ 1 نہیں تو 2۔ ہم عام طور سے بازار میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز ہے جو 2 چاہیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 مل جائے، 2 نہیں ملتی ہے تو چلو مجبوراً 1 ہی مل رہی ہے لے لو۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ایک کو ترجیح دی، 2 کو بعد میں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک انتقال کر جائے، ایک سہارا چلا جاتا ہے، جیون ساتھی چلا جاتا ہے، اب وہ کس کے سامنے اپنا درد بیان کریں گے، اپنے دل کی باتیں کریں گے؟ ایک دونوں تھے تو شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اپنی باتیں بتا کر من ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ اب جب ایک چلا گیا ہے تو پھر کس کو بیان کریں گے؟ تو وہ زیادہ توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں کی خدمت کرنا زیادہ بڑا فریضہ، بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ 1 نہیں تو دونوں، اگر 1 ہے تو زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اور 2 ہے تو توجہ دینا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دونوں ہے تو آپ توجہ مت دیں، لیکن دونوں کے پر آپ خیال کیجئے اور دونوں کے ساتھ احسان کیجئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک مت کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ناگواری، بیزاری کا اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا، قرآن اس کو بھی بیان کرتا
یعنی اف تک ان کے سامنے نہیں کہنا ہے. جھڑکنا، زور سے بات کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اف تک نہیں کہہ سکتے. یہ بہت سخت حکم ہے قرآن مجید کا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ان کو جھڑکنا نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ نرم انداز سے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان سے باتیں کرنا. اور اس کے بعد اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کو بچھائے رکھنا. جب بھی کہیں فوری طور کے پر خدمت کے لیے تیار ہو جانا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے بڑھاپے کے اندر انسان جب چلنے پھرنے سے محتاج ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اسے قضائے حاجت کے لیے، غسلوں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے اپنے بچوں کے سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتا. قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں بلائیں فوری طور پر اٹھو. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی تھکے ہوئے ہو، ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی آرام کا وقت ہے. ماں باپ جب بھی آواز دے فوری طور کے پر لپکو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے نرم رکھو، یعنی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو. اور ان لوگوں کے لیے دعا، یہ پریکٹیکلی بات تھی، یعنی عملی طور پر ان لوگوں کے لیے ہمیشہ خدمت گزار کی طرح رہو. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہو اپنی زبان سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار ان لوگوں کے پر اسی طرح رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا. بچپن میں کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں. انسانی بچہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کا زیادہ محتاج ہوتا ہے. بلکہ انسانی زندگی میں آپ دیکھیں گے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو ترقی کرتا ہوئے دل میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ کینہ آ جاتا ہے، کچھ حسد پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ماں باپ کا اپنی اولاد کے تئیں ایسا رشتہ ہوتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نے دنیا میں جتنی ترقی کی، جتنی عزت اور شہرت حاصل کی، میرا بیٹا اس سے 10 گنا حاصل کرے. اور جب بیٹے کی کامیابی دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ رشتہ بڑا پیور ہوتا ہے، یہ بڑا مخلص رشتہ ہوتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا حاسدانہ جذبہ نہیں ہوتا، کسی قسم کی نفرت نہیں ہوتی، صرف محبت ہوتی ہے اور خلوص ہوتا ہے. یہ بہت اہم رشتہ ہے. انسانی بچہ اور دیگر مخلوقات، ذرا غور کیجئے گا، اگر بکری کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے کچھ ہی وقتوں کے بعد وہ چلنے لگتا ہے، اور کچھ مدت بیتتی نہیں ہے وہ ماں سے ناآشنا ہو جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، وہ خود اپنا چارہ کھاتا ہے، اپنی غذا تلاش کرتا ہے، بیگانہ ہو جاتا ہے اس سے. لیکن انسانی بچہ، اسے چلنے کے لیے سال بھر کے قریب درکار ہوتے ہیں. اتنا لمبا مرحلہ ہوتا ہے صرف اس کو چلنے کے لیے. اب چلنے لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کچھ کر لے، وہ تو تقریباً 2 سال تک اپنے ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے. اور اگر وہ 2 سال ہو بھی گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیگانہ ہو چکا ہے. ماں اسے بولنا سکھاتی ہے، ہر چیز کی تفریق سکھاتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تربیت کا انداز. اور جب وہ اسکول جانے لگ جائے تب ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے بیگانہ ہو چکا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ غور کریں کہ بچہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تب بھی ماں باپ اپنے بچوں سے بیگانہ نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی شادی کر دی جائے، اب بیوی آ گئی، اس کی محبت اور اس کی توجہ بیوی کی طرف ہو جاتی ہے. بچہ اگر ہو گیا تو اور زیادہ اس کی طرف منہمک ہو جاتا ہے. لیکن ماں باپ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد ہو گئی، یعنی پوتی یا پوتا آ گیا ہے، تو وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، پوتوں سے بھی محبت کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جبکہ بیٹے کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اب اس کی محبت بیوی کی طرف ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، بچے کی طرف ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اپنے ماں باپ سے کم ہو جاتی ہے. لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے مقام کے پر، اس سے بھی محبت ویسے ہی کرتے ہیں اور اس کے بچوں سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں. تو یہ رشتہ بہت اہمیت والا ہے، اس لیے قرآن مجید نے اسے بہت زیادہ اہم قرار دیا ہے. قرآن نے اس کے بعد ماں باپ کے بعد دیگر رشتہ داروں کے بارے میں کہا کہ تمہارے جو دیگر رشتہ دار ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار، تو ان لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو. رشتہ داری جو ہے، اللہ نے جس طرح تمام چیزوں کو پیدا کیا مخلوق ہے، اسی طرح اللہ نے رشتہ داری کو بھی مخلوق کی شکل میں پیدا کیا ہے. بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری
اللہ کے سامنے آ کر کہتی ہے ھذا مقام العائد بک من القطیع، کہ اللہ جو رشتہ داری کو کاٹے گا، توڑے گا، رشتے نبھائے گا نہیں، اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا، وہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے پناہ مانگے گا۔ تو اللہ نے کہا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کیا تو اس بات کے پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ وہ پناہ مانگے گا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، کیا جواب دے گا، کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اسلام اللہ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کے حقوق کو یعنی اس کی بندگی، اس کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے لیکن بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، ناکام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے، کہ ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت عبادت گزار تھی، بڑی متقی، پارسا اور تہجد ادا کرنے والی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہا کرتی تھی، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا جو فرض ادا کر دی، جو نفل ہوتی ادا کر لیتی، بہت زیادہ عبادت جس طرح وقت نکال کر ادا کیا جاتا اتنا نہیں کرتی تھی، فرض اور نفل وغیرہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا کرتی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی، کوئی اس کے اخلاق، اس کے کردار کی شکایت نہیں کرتا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ تو صرف اللہ کی عبادت یہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، جس میں ماں باپ اولیت رکھتے ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، وہ ہمیں صرف اللہ سے جوڑ کر نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ بھی بہتر رویے سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، جب خرچ کی بات آئی تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنا۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جائز جگہ کے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی وہ جگہ خرچ کرنے کی ہے۔ شیخ عبد الرحمن کیلانی اس کی بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ہال ہے، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف 2 پنکھے کی ضرورت ہے، اب یہاں پر ہم 3 پنکھے لگا دیں، 4 پنکھے اور سب کو چالو کر دیں، یہ اسراف ہے، یعنی ضرورت میں زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور تبذیر کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی جہاں پر کرنا ہی نہیں چاہیے وہاں پر اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو آپ مجرم ہیں۔ شریعت کے وہ تمام ناجائز مقامات جہاں ہمیں خرچ کرنے سے روک دیا گیا ہے، گناہ کے کام، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، پاکیزہ نہیں بلکہ جسم و صحت ان ساری چیزوں کو نقصان دینے والی چیزوں کو استعمال کرنا، یہاں آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جائز مقام ہے ہی نہیں۔ یہ فرق رکھا گیا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجی میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ ایک بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے، یہ رشتہ داری کے اندر ایک عام طور سے یا تو دوستی داری میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر آپ ان کی مدد کرنے لگ جائیں تو اسی پر نربھر ہونے لگتے ہیں، منحصر ہو جاتے ہیں، اور کام کاج ان ساری چیزوں سے جی چرانے لگتے ہیں۔ تو اگر لگتا ہے کہ وہ لوگ تعاون کا، مدد کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھڑک دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عمدگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور تم ان کے پر اپنے آپ کو خرچ کرنے سے روک لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس جگہ سے علیحدہ ہو۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تعلقات میں قرض مانگ لیا جاتا ہے، اب قرض مانگنے کے بعد ہوتا یہ کہ وقت کے بعد ادا نہیں کرتے، ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں نرمی، حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہے، تاکہ سامنے والے کے اندر کسی بھی قسم کی
غلط فہمی پیدا نہ ہو یا اس کے اندر ایسی بات پیدا نہ ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کا غلط استعمال کرنے لگ جائے. ہاں لیکن یہ بھی ہو یہاں پر بھی اعتدال رہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں کو روک ہی لو، بالکل کچھ بھی نہ خرچ کرو، ضرورت کے تحت اپنے مال کو خرچ کرتے رہو. اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا. یہاں پر ایک اصل میں ہمارے یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں نا، بہت ساری باتیں محاورتاً ہوتی ہے. اگر ہم کوئی شخص ہمیں دھوکہ دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ تیل لگا دیا، چونا لگا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے حقیقت میں ہم کو تیل لگایا ہے، چونا لگایا، مطلب اس نے ہم کو دھوکہ دیا. تو قرآن نے بھی محاورتاً ایک چیز استعمال کی، کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، مطلب یہ کہ خرچ کرنے سے بالکل رک بھی مت جاؤ، بلکہ خرچ کرتے رہو، اعتدال سے مت ہٹو. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے رہو. اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا. یقیناً اللہ جسے چاہے کشادہ روزی ادا کرتا ہے. انسان جب خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، تھوڑا سا سیونگ ہو جائے گی، بچا کر رکھو، آگے کسی مصیبت میں کام آ سکتا ہے، بچوں کو کام آ سکتا ہے، آگے ہم کوئی اور اچھی چیز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ مت سوچو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے پر، ضرورت مندوں کے پر، غربا پر، مساکین پر، اللہ اس سے بہتر تمہیں لوٹا کر دینے والا ہے. تمہارے رزق کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنے حصے کا لے کر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے حصے کا لے کر جا رہا ہے. تو قرآن بہت جامعیت کے ساتھ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ قرآن سب سے بہترین راستہ بتاتا ہے، جس میں کسی بھی قسموں کا پیش نہیں، شبہ نہیں، کسی بھی قسم کا جھول نہیں، بالکل واضح ہدایات ہے. آگے سماجی زندگی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جو کہ جرائم سے منسلک ہوتی ہیں، قتل وغیرہ سے متعلق، وہ باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے تیری عبادت کا صحیح حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں، خاص طور سے ماں باپ، جن کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اپنے ماں باپ کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی توفیق دے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کی سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے. اور ہمیں ان رشتہ داروں کے تعلق سے جو احکامات دیے انہیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.